السلام علیکم جی قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ المائدہ 5 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 7 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسانوں کو یاد کرو۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک نعمت اللہ کی یہ ہے کہ انعمت علیکم، کہ اللہ نے تم پر یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی نعمت کہا ہے، اور نعمت کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اس نعمت کے جو رزلٹس آئے، جن لوگوں نے اس اللہ کے پیغام کو سنا اور پھر اللہ کے پیغام کے اوپر عمل کیا، تو ان معاشروں میں پھر اس کی وجہ سے جو رزلٹس آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بتایا کہ اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم کیا تھے، پہلے تم دشمن تھے، اعداء، فألف بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت ہی کی وجہ سے جوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَأَسْقَاکُم بِهِ، اور اللہ کے ساتھ جو تم نے اس قرآن کے ذریعے جو تم نے اللہ کے ساتھ پختہ عہد کیا ہے، اس عہد کو بھی یاد رکھو۔ وہ عہد ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا ہے، خود ہی قرآن اس کی آگے ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ اذ قلتم سمعنا، جب تم نے خود یہ کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو ہم نے سن لیا، تو تم نے اللہ کی بات کو سننے کے بعد اللہ کا پیغام تم تک پہنچا تو تم نے اس پر کہا کہ اطعنا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، ہم نے اس کی اطاعت کرنے کے لیے بخوشی برضا و تسلیم ہم حاضر ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ تو جب ایک انسان، چونکہ یہ قرآن پوری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام ہے، ھذا بیان للناس، تو اس میں کسی بھی انسان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق کی بنیاد ہم نہیں بنا سکتے۔ ہاں، جو لوگ اس کلام کو سنتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں اور اس بات کو پھر پرکھتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی قرآن کلاسز ہوتی ہیں اور جب بھی ہم اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو پرکھو، اس کو ویریفائی کرو، اس کو اللہ کے فعل کے ساتھ اٹیسٹ کرو۔ یہ کائنات، یہ یونیورس اور تمہارا وجود سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اور تمہاری اس تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بات کی ہے۔ تو قرآن اللہ کا قول ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو پوری کائنات ہے، جو انسان ہے، یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی چیلنجز کیے کہ تم اللہ کے قول و فعل کو پرکھو، اور پھر اس کو پرکھنے کے بعد جب دیکھو کہ ہاں یہ بات بین ہی ایسے ہی ہے اور یہ ویریفائی ہو جائے، دین پھر تم خود بخود اس کو ایڈمٹ کرو گے، اور جب تم اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اس کو ایڈمٹ کرو گے تو پھر تم مسلم کہلاؤ گے۔ یعنی مسلم کہتے ہی وہ ہیں جو تسلیم کر لے، یعنی اللہ کی بات کو تسلیم کرے۔ تو تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کر کے تم اس میں آئے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی بات سنی، اور اے اللہ، ہم آج کے بعد آپ کی بات کو تسلیم کریں گے اور اطاعت کریں گے، کہ جیسا آپ کہیں گے ہم اپنی زندگیاں آپ کے حکم کے تابع رہ کر گزاریں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ ہی کے کانشیس رہو، پھر بندوں کے کانشیس ہونے کی یا سپر پاورز کے کانشیس ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر باقی ڈر خود بخود تمہارے اندر سے نکل جائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور چونکہ یہ لوگوں کے معاملات ہیں، ان کے انٹرنل اللہ تعالیٰ کے ساتھ
یہ اللہ اور بندے کے معاملہ ہے، سیدھا سیدھا ایمان جو ہے کہ اللہ اور بندے کے معاملے میں کوئی اور دوسرا یہ جان ہی نہیں سکتا۔ آپ نے نماز کس نیت کے ساتھ ادا کی، آپ نے کسی غریب یتیم بیوہ کی مدد کس نیت سے کی، آپ نے معاشرے کے اندر کوئی کام کیا تو اس کے پیچھے آپ کا کیا موٹیو تھا، تو یہ سارے علیم بذات صدور اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو موٹیو ہے، تمہارا جو داعیہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تمہاری نیتوں کے دلوں کے حالوں کو میں جان کر اس کے مطابق اس کا جو ہے نا اجر دوں گا۔ اور تقوی اسی کا نام ہے، یہی تقوی کی ڈیفینیشن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اور اے وہ لوگوں جو اب اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اگر آپ کسی اسکول میں، کسی اکیڈمی میں، کسی کلاس میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ اس کلاس کے ایک ڈیکورم کا بھی خیال رکھتے ہو، پھر آپ وہاں پر کچھ چیزوں کا آپ کے اوپر خود بخود اطلاق و نشر ہو جاتا ہے، پابندیوں کے حوالے سے بھی اور جو بھی وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے گزرتے ہوئے شخص کو ایک ٹیچر اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کے اس کو بھی کہے کہ تم بھی یہ کرو اور تم بھی وہ کرو، وہ اس نے خود کو اس کا حصہ نہیں بنایا۔ تو یہ ایمان والوں کو جب اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ماننے کیا اللہ کے ساتھ پرومس کر کر آئے ہیں، اور یہ ماننے کے پیچھے آپ کا جو پہلے بات ہوئی کہ آپ کے سامنے دعوت پیش کی جائے گی، ھذا بیان للناس۔ جب یہ بیان آپ کے پاس آئے گا، آپ سنو گے، پوری انسانیت کے پاس جائے گا، تو ان میں سے جو اس کو سن کر اس کو تسلیم کریں گے، اور تسلیم کرنے سے آگے کا درجہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے حوالے سے ہے، جو کانسیپٹس ہیں، جو داعیہ ہے اس کا، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب آج چونکہ 7 جولائی 2023 ہے، اور ایک ملک میں، سویڈن میں، قرآن پاک کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہوا جس میں انہوں نے اس کتاب کو جلایا ہے اور اس میں حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے ملک میں اس کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کی عظمت میں ریلیاں نکل رہی ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے دعوے بھی چل رہے ہیں، لیکن آج کی آیات آپ کو اور مجھے بتائیں گی کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم لوگ قرآن کے حوالے سے، اللہ کی بات کے حوالے سے ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم پہلے اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں، اور یہ پیغام بھی تمام انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام، یہ بات اللہ تعالیٰ کی آپ نے انسانیت کو ابلاغ بھی کرنی ہے، پہنچانی بھی ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ اب جب بھی کسی انسان تک یہ پیغام پہنچے گا اور پھر وہ اس پیغام کو پرکھے گا، جیسے میں آپ کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر مت گرو۔ سوری ٹو سے، ہم جو لوگ مسلمز ہیں اس وقت، یہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا یہاں پر موجود نہیں ہے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے بعد اس نے اللہ کی بات کو تسلیم کیا ہو اور پھر وہ مسلم کہلائے اور پھر آگے ایمان کے درجے کے اندر وہ داخل ہو۔ تو ہمارے گھروں میں بچپن سے قرآن پڑھا ہوا ہے، غلافوں کے اندر، لحافوں کے اندر، وہ اس کو اوپر ہم نے ایک درجہ دیا ہوا ہے اپنے گھروں کے اندر۔ یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے، یہ اللہ کی بات کا یہ مقام نہیں ہے۔ اللہ کی بات کا مقام وہی ہے جو اللہ خود بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو میری بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، کونو، کھڑے ہو جاؤ تم سب، قوامین، کھڑے ہونے والے، للہ، اللہ ہی کے لیے، شہداء، گواہ بن کر، یعنی اس بات کی گواہی تم نے اللہ کے لیے دینی ہے۔ کس بات کی؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کا دامن نہیں تم نے ہاتھ سے چھوڑنا۔ ولا یجرمنکم، اور نہ تمہیں آمادہ کرے شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی۔ ہم نے مسلم اور غیر مسلم کی بنیادوں پر ہی اپنے دوست اور دشمنوں کا وہ کیا ہوا ہے نا، کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ کافر آپ کو کہاں ملے گا؟
جب قرآن سے ہم پوچھیں گے کافر، تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، کافر وہ ہے جو میری آیات کو نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مانتا، وہ کافر ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کافروا کا لفظ بھی آیاتنا کے ساتھ آیا ہے، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جس شخص تک ہم نے بات ہی نہیں پہنچائی، اللہ تعالیٰ کی آیات ہی نہیں پہنچائیں، اور اس نے ان آیات کو سن کر اور ان کو پرکھ کر ان کا باقاعدہ بہوش و حواس اس کا انکار نہیں کیا، تب تک وہ کافر نہیں ہے۔ میں ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور یہ بات پوری انسانیت کے لیے اللہ کے پیغام کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب اسی بات کو ہمیں بتاتی ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات کہنے سے ہٹ جاؤ پیچھے۔ اللہ تعدلو، کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اے دلو، ہر حال میں برابری کرو، انصاف کی بات کرو، انصاف کے ساتھ چلو۔ ہوا اقرب للتقوی، اور تم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تم متقی ہو، تو یہ تقوی کا ایک سٹینڈرڈ، ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ اگر تم کسی قوم کی دشمنی کے باوجود بھی انصاف کرتے ہو اس کے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ، اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، صرف دشمنی کی بنیاد پر کسی کی حقداری نہیں کرتے، حق نہیں مارتے، یا جانبدارانہ طور پر آپ فیصلے نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا ہو؟ آپ متقی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں واتقوا اللہ، اور پھر بار بار وہی نصیحت کی جا رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اللہ کے کانشیس رہنا، اللہ کو مد نظر رکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ ان سے بھی باخبر ہے۔ یہ جو قرآن پاک جلانے کا واقعات جیسے واقعات پہلے بھی ہسٹری میں ہوتے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے۔ اے اللہ کے بندو، یہ آپ ہی کا مینول ہے جو آپ کے ساتھ آپ کو دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسی پروڈکٹ آپ مینوفیکچر نہیں کرتے جس کے ساتھ آپ اس کا مینول نہیں دیتے۔ اس کائنات کے مینوفیکچرر نے، آپ کے اور میرے مینوفیکچرر نے، یہ ہمارا مینول دیا ہے، ہمیں آگاہی دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ دراصل تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، اور کس مقصد کے لیے تمہیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اور تم نے کس حوالے سے اس زمین پر، اس جگہ پر رہتے ہوئے تیاری کرنی ہے آخرت کے حوالے سے، اور تم نے ایک اور زندگی میں کیسے داخل ہونا ہے، اور وہاں پر تمہارے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اس زندگی کی بنیاد پر کیے جانے ہیں۔ اسی لیے تمہارے ہر عمل کو خبیر بما تعملون نوٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو رہا۔ آج وہی ساری ڈیوائسز انسان نے خود بنا لی ہیں، وہی سب کچھ انسان، یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا تھا، آج انسان وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے منہوں کو سیل کر دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری یہ جو منہ ہے، بولنے کی طاقت ہے، یہ تم سے چھین لیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج میں لاکھ کسی جگہ پر کھڑا ہو کے کہوں کہ میں احسن ریاض ہوں، میں احسن ریاض ہوں، کہیں گے پروف لاؤ، آپ کا کیا پروف ہے؟ بایو میٹرک کریں گے، لگاؤ یہاں پر انگوٹھا، اگر آپ ہی احسن ریاض ہو تو یہ آپ کا تھم بولنا چاہیے کہ آپ ہی احسن ریاض ہو۔ آئی اسکینرز ہیں پوری دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر لگے ہوئے جو آپ کو اسکین کرتے ہیں، آپ کا ایک ایک باڈی آپ کا گواہی دیتی ہے۔ میری زبان سے تو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ میں ہی ہوں بھائی، کہتے ہیں بھائی ادھر بایو میٹرک کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کیوں انسان نے یہ ساری چیزیں کیوں تیار کی ہیں۔ انسان کو یہ سب کچھ سوچنا چاہیے۔ اب اگر اللہ کی بات پر اور اللہ کے کلام پر آئیں گے، وعد اللہ الذین آمنوا، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اللہ کی بات کے مطابق جو اعمال ہوں گے وہی صالح اعمال ہوں گے۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں۔ زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان کو مزین کر کے دکھا دیے شیطان نے، ان کے برے اعمال جو ان کو بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔
وہ اعمال جو خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں نا، وہ عمل صالحات نہیں ہے، وہ ادر دین قرآن اعمال ہے۔ عمل صالحات وہی ہیں جو صالح بات کی نتیجے میں عمل کیا جائے، جو صالح بات کی اطاعت میں عمل کیا جائے، وہ ہے صالح عمل۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ان کو ملے گا۔ لیکن وہی بات کہ سب سے پہلے مخاطبین میں جو لوگ ہیں، اور سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ لوگ جو اللہ کی بات کا سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور پرکھنے کے بعد وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کے کافر ہیں۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہمیشہ کفروا بآیاتنا اور کذبوا بآیاتنا کا لفظ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل بات اور اہمیت کس چیز کی ہے، اللہ کی آیات کی اہمیت ہے۔ ریلیاں اور جلوس اور آپ کا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر بالکل حق پر جانب ہیں، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیات کی طرف بھی پلٹنا ہے۔ یہ واقعات کیوں جنم لیتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ وہ جن مسلمز کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان مسلمز کا مینول، ان مسلمز کی بک یہ قرآن ہے۔ اس میں بھی دیکھیں ہمارے لیے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینول اور ہماری بک قرآن ہے، لیکن خود ہمارا حال یہ کہ ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ اس قرآن کو سوائے مردے بخشوانے کے اور جو ہے وہ برکت کے سوا ہم نے کسی کام کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ اس سے ہدایات ہم کہاں لے رہے ہیں؟ اس بات کا جواب ہے ہمارے پاس؟ پھر جو وہ ہمیں ظاہری مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر فرقہ پرستی کی وجہ سے ہر فرقہ اپنی اپنی وہ روایات لے کر اور اپنے اپنے اعمال لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ان اعمال کو اور ان روایات کو وہ بتاتا من جانب اللہ اور من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ قرآن سے، یہ روایات سے ثابت ہے، یہ فلانی کتاب سے ثابت ہے، یہ فلانی کتاب سے ثابت ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے قرآن کی بنیاد پر کسی فرقے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہو؟ ایک دوسرے کی روایت نہیں مانتے۔ قرآن تو سیدھی سادی بات کرتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، جو لوگ پھر دین میں فرقے بنا لیں اور گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کلیئر کٹ بات ہے۔ اب یہاں سے تو ان فرقوں کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی قرآن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو گروہ بندی اور فرقہ بندی ہے، یہ تمہارے اوپر دنیا ہی میں اللہ کا عذاب ہے۔ فرقہ پرستی، فرقہ بندی، یہ دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کی شکل ہے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ یہ اسی قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس حوالے سے آپ بڑی مشہور 24واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ذرا وہ آیت نکال لیں تاکہ ہمیں کچھ تو اندازہ ہو کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ کہ کفرو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو بالکل سن کر سمجھ کر پھر اس کا انکار کریں تو وہ کفرو ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں اور وہ مان کر نہ مانیں، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں لیکن جھٹلائیں قرآن کی بات کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی کذبوا کہا ہے کہ وہ کذبوا بآیاتنا کون کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ ماننے والے کرتے ہیں، جو مان کر نہ دے۔ جھٹلانا اسی کو کہتے ہیں جو مانے تو صحیح کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن جھٹلائے کہ نہ ہی ماننا پڑے۔ 24واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ سورہ زمر ہے، 39 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 32۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اس سے ظالم بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے۔ جھوٹ گھڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا نام لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے یا دین کے نام پر آپ کو کوئی بات بتائے، آپ کو اللہ، رسول اللہ اور دین کے نام پر جو کچھ پریزنٹ کیا جائے، جو کچھ آپ کو دیا جائے، اور
اگر قرآن اس کی تصدیق نہ کرے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کذب ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس الصدق کو یعنی اس قرآن کو، الصدق کس کا نام ہے؟ قرآن کا. اور کذبہ اور جھٹلائے بالصدق کی، اس صدق کو. تو اب پتہ چلا کہ کذبہ کیا ہوتا ہے. جس نے سرے سے انکار ہی کر دیا وہ تو کافر ہو گیا. تکذیب کس نے کی؟ جو مانتا ہے کہ یہ قرآن ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے نام سے اور روایات گھڑتا ہے اور باتیں گھڑتا ہے، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر. اور کذب بالصدق اذ جاءہ، اور اس قرآن کو جب کہ یہ سچائی اس کے پاس آ جائے اس کو اس کے باوجود نہ مانے. الیسا، کیا نہیں ہے فی جہنم، جہنم میں مسون ٹھکانہ للکافرین، کیا ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ یہ ان لوگوں کو بھی کفر کی ہی کیٹیگری میں شامل کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، جو اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو روایات پیش کرتے ہیں، رسول اللہ کا نام، اللہ کا نام، یہ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، اللہ کی اطاعت ہی دراصل رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور وہ قرآن کی اطاعت ہے. اللہ نے قرآن میں رسول اکرم کو جگہ جگہ یہ بات کہا، اتلو ما اوحی الیک، اے نبی ان پر تلاوت کر دیجئے. 21واں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس طرح بے شمار آیات ہیں. آپ ریفرنسز مانگیں گے، میں 1000 ریفرنسز آپ کو قرآن سے دوں گا. آپ اس کتاب کی طرف پلٹیں تو صحیح. والذی جاء بالصدق، اور اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں، جو لوگ اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں روایات گھڑتے ہیں اور اس قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے مقابل میں اس شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ اور وہ شخص بھی تو ہے جو آتا ہے بالصدق کی، اس سچائی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو لے کر آتا ہے. وصدق بہ، اور پھر وہ جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے اور ایمان کے اور نظریات کے اور قرآن کے بنیاد پر ملتی ہیں آپ کو، یا دین کے نام پر ملتی ہیں، ان کی صدق بہ، اس قرآن کے اوپر تصدیق کرتا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کو مد نظر رکھنے والے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ کو مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے اندر تقوی ہے، یا اگر آپ نے اپنے اندر تقوی کو ٹٹولنا ہے، جانچنا ہے، پڑتال کرنی ہے، اپنا پرچول کرنا ہے آپ نے، تو پھر آپ کو اپنے تمام عقائد اور نظریات کی کانسیپٹس کی تصدیق کہاں سے کرنی ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے. والذی جاء بالصدق، جو کہ اس سچائی، اس قرآن کو لے کر آئے، اس کو تھامے. الذین یمسکون بالکتاب، قرآن نے دیکھیں کیسے کیسے لفظ استعمال کیے ہیں، جو اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. کہاں ہیں آج ہم وہ مسلم جو اس کتاب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ یہ جتنی باتیں قرآن کے ذریعے تمام انسانیت کو بتائی جا رہی ہیں، اس میں سے زیادہ تر باتیں تو ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو اور فرقوں کو یہ ضمنی ہوں گی، اور نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنے تقوی کے اپنے معیار کو سمجھنا ہے تو وصدق بہ، اس قرآن کے ذریعے ہمیں تمام چیزوں کی تصدیق کرنی ہوگی. اور ایک اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے آگے ہم پڑھ لیں تھوڑا سا پھر ہم واپس آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اللہ کو مانتے ہو یا اللہ کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے وہی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ان یبسطوا علیکم، کہ کھولے انہوں نے تمہاری طرف ایدیہم، اپنے ہاتھ، یعنی کسی قوم نے، ایک جماعت نے جب تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، فکف ایدیہم عنکم، تو ہم نے کیا کر دیے؟ باندھ دیے تھے ان کے ہاتھ. ہم نے ان کے ہاتھ کو کیا کیا؟ یہ اللہ پاک کر رہے ہیں. یہ جو اوپر آیا تھا نا، وعد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں. جو اللہ کی بات کو مانے گا، جو اللہ کے پیغام کی طرف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی نصرت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. کذبو کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ ایک آیت آپ کو اور میں دیتا ہوں. یہ سورہ ہود میں آپ آئیں، یہ 11/17 آپ نکالیں.
سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر آپ نکالیں 17 اور 18، بلکہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ 18 نمبر آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو لوگ اللہ کے نام پر روایات گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور پھر اللہ کے جو گواہ ہیں یعنی رسول وہ بھی آئیں گے گواہی دینے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول گواہ بلائے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نام کے اوپر جھوٹ گڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، بی اویئر، لعنت اللہ علی الظالمین۔ آج دیکھ لیں ہم تمام مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، ساری دنیا میں سب سے بدترین حالات ہم مسلمانوں کے اور خاص طور پر ہم پاکستانیوں کے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی معاشرے میں آپ کو اتنے فرقے نہیں ملیں گے جتنے فرقے آپ کو پاکستان میں ملیں گے، اور پوری دنیا میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے والے نہیں ملیں گے جتنے یہاں پر ملیں گے، لیکن اللہ کی بات اور رسول کی سنت اور سیرت کے اوپر عمل کرنے والے آپ کو شاید ہی ملیں۔ تو اللہ کی ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ ایسے ظلم کرنے والوں پر لعنت ہے۔ اور دراصل یہ ساری باتیں کیوں گھڑتے ہیں، اب ان کا منشا اور مقصد سمجھ لیں آپ۔ اللہ خود بتا رہے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ایسے چیزیں گھڑتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات ملے جو کتاب اللہ اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہے، جو اللہ کے سیدھے بتائے ہوئے قرآن کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے احکام ٹیڑھے راستوں سے، روایات و اقوال سے تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات تو قرآن میں موجود ہیں لیکن وہ ان کی تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اور بھی مختلف جگہوں پہ اس طرح کی آیات پیش کی ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس قرآن کے علاوہ اور راستوں کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے اس راستے سے پھاڑ دیں گے، دور کر دیں گے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، دراصل یہ لوگ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکاری ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پیش کی ہیں جو آج ہم احتجاج کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کویشچنز ڈفرینٹ پلیسز پر قرآن میں کر چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں قل فأتوا بعشر سور، یہ 11/13 ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اس جیسی اور 10 صورتیں بنا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اس بات یعنی قرآن کو نہیں مانیں گے، فَاعْلَمُوا، تو پس یہ جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا پس تم اللہ کی بات کو، اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے والے ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے والا کوشچن مارک کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا پس تم اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے والے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اگر ہم ہیں، ہم اللہ کی آیات کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم مسلم ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اس وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر ایک قوم اوپر دست درازی کر رہی تھی، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم اللہ کی بات کے اوپر قائم رہے، تو پھر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اب ایک آیت آج کے واقعے سے ریلیٹڈ، چونکہ میرے اوپر یہ قرض ہے آپ کی، اس لیے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 52، اس کی آپ ذرا جلدی سے نکال لیں۔
اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو پہلی بات ہوئی تھی کہ حاذا بیان للناس، کہ یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا بیان ہے، اور حاذا بلاغ للناس، یہ پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں بتایا کہ فلا تطع الکافرین، تمہیں کافروں کی اطاعت کرنی نہیں پڑے گی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اگر تم اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو گے، یعنی اس قرآن کی تبلیغ اگر آپ انسانیت کو کرو گے اور انسانیت اس کے مقابل آپ کو ریپیل کرے گی، آپ کی اس ساری بات کا انکار کرے گی، اللہ کی بات کا انکار کرے گی، تو دن وہ کافر ہوں گے، اور جب وہ اللہ کی بات کا انکار کریں گے، کفر پر اتر آئیں گے، تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے انتقام خود لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بتایا، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا جو پورا لاہ عمل ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی ایک ہی آیت میں بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کافروں کے انڈر ہینڈ نہیں آؤ، اگر تم کافروں کی اطاعت سے نکلنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس قرآن کو لے کر انسانیت کے پاس جانا پڑے گا، اور اس انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا پڑے گا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس پیغام کو، اس اللہ کی بات کو انسانیت تک پہنچانا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو آپ نے نازل کیا اس قرآن کو، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔